جو اینٹیناز ہیں روح کے وہ کمزور ہو گئے ہوتے ہیں تو اب ہمارا کنیکشن نہیں ہو پاتا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنے گھروں سے اٹھ کے آتے ہیں، دور ہزاروں میل دور کا سفر طے کرتے ہیں، حرم میں کہیں اکیلے میں تنہائی میں بیٹھتے ہیں، ہر چیز سے اپنے آپ کو کاٹتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں ہاں اب ہمیں ریسیو ہو رہا ہے، اب ہمارا کنیکشن ہوا ہے. بعض لوگوں کا پھر بھی نہیں ہوتا ہے. چاہیے ممکن لوگ حج پہ جائیں اور نہ ہو رہے، بہرحال پریشان ہونا چاہیے. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اس کو قبول کر لیں کہ یہ باطن ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. جتنی زیادہ ہم اس کی حفاظت کریں گے آہستہ آہستہ ہمارا یہ جو آئینہ ہے دل کا یہ صاف ہوتا جائے گا. جتنی بھی معنویات ہیں وہ ساری کی ساری جلوہ گر ہونا شروع ہو جائیں گی. آہستہ آہستہ محبت اہل بیت بڑھ جائے گی. گناہ نہ کرنے سے آیت اللہ قاضی طباطبائی اپنی آخری عمر میں کہتے تھے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کرتا ہو تو ولی خدا ہو جائے گا. ایک گناہ نہ کرے، دوسرا نماز اول وقت. یہ 2 چیزیں کافی ہیں. گناہ نہ کرے، حرام کا ارتکاب نہ کرے اور نماز اول وقت پڑھے. انسان کی فطرت اور اس کا جو آئینہ ہے روح کا وہ پاک ہو جائے گا. پاک ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ خدا کی ولایت کی جلوہ گاہ بن جائے گا. آہستہ آہستہ یہ خود ولایت کے درجات پہ. بعض علماء نے کہا ہے جب ولایت کے پہلے زینے پہ کھڑا ہوتا ہے پہنچتا ہے تو اسے یہ طاقت مل جاتی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اپنی شکل اسے نظر آ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ دیگر چیزوں کا باطن بھی. تو خیر یہ محبت آ جائے گی. اس محبت سے زیادہ اہم میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. یقین کر لیں. آیت اللہ بہجت نے کہا کہ آخرت میں نجات کا ذریعہ محبت اہل بیت علیہم السلام ہے. اگر ذرہ بر محبت بھی ہو تو امید ہے کہ ہم بخشے جائیں گے. اور پھر کہا الحمدللہ ہم وہ ذرہ محبت رکھتے ہیں. توجہ یہ ہونی چاہیے کچھ ایسا نہ کروں کہ یہ ذرہ محبت دل سے نکل جائے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی، میں جو کچھ مرضی کرتا رہا ہوں اس محبت نے بس گھر کر لیا میرے دل میں، کبھی نہیں نکل سکتی. میں آج وہاں پر کہنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا، ابھی کہہ رہا ہوں. جس وقت امام علی علیہ السلام ظاہری طور پہ منصب خلافت پر آئے تو مختلف جگہوں پر خط لکھے، مختلف لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ بیعت کرو. یمن سے 300 لوگوں کا انتخاب کیا گیا. 300 لوگوں میں سے پھر چھانٹی کی گئی. بہرحال 100 لوگ جو مجھے یاد ہے وہ بتا رہا ہوں. ان میں سے نہ جانے 70 لوگ، ان میں سے 10 لوگ یہ آئیں گے امام علی علیہ السلام کے پاس بیعت کرنے کے لیے یمن سے. ان میں سے فقط ایک بندے کو اجازت ہوگی کہ مولا سے بات کر سکے. اس نے آگے بڑھ کے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے مولا کے فضائل پڑھے. آپ امام المتقین ہیں، علم کا سمندر ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتا رہا. جہاں بھیجیں گے وہاں ہم آپ کے لیے کام کریں گے اور ایسی باتیں مولا نے شاباش دی. شعر بھی پڑھے اس نے. مولا نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن. مولا نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ملجم کا. مولا نے کہا کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا مرادی. مولا نے کہا امرادی انتا؟ تم ابن ملجم مرادی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں. کیا بات ہوئی؟ کہا تم میرا قتل کرو گے. اس نے کہا مولا میرا سینہ چیر کے دیکھیں، اس میں آپ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے. اگر میں نے قتل کرنا ہے تو مجھے پہلے ہی مار دیجیے. مولا نے کہا نہیں، جو گناہ تم نے کیا نہیں ہے اس کی تمہیں سزا نہیں ملے گی. وہ سمجھتا تھا میں علی کی محبت سے سرشار ہوں. کہاں پہنچا؟ امام علی علیہ السلام کو ضربت لگائی، اس نے قتل کیا، شہید کیا امام کو. لہٰذا ہمارے استاد کہتے ہیں اگر ابھی حالت اچھی ہے تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ خدا سے کہنا چاہیے اللہم اجعل عواقب اموری خیرہ. خدایا میری عاقبت بخیر فرما. ایسا نہ ہو کہ ابھی تو اچھا ہوں لیکن مرنے سے پہلے برا ہو جاؤں. کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی گارنٹی نہیں ہے. جب تک کوئی شخص بقول آغا بہجت کے جب تک کوئی شخص حضرت جبرائیل جیسا نہ بن جائے گارنٹی نہیں ہے کہ یہ خراب نہیں ہو سکتا ہے. شمر امام علی علیہ السلام کا ساتھی تھا،
کربلا میں کدھر تھا؟ امام علی علیہ السلام کے بیٹے کے سینے پر. بس اس محبت کی حفاظت ضروری ہے. اس محبت میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ خود خداوند متعال کے سامنے عاجزی سے، انکساری سے اس سے کہنا خدایا یہ محبت اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی حفاظت فرما، میں کمزور ہوں. خود امام علی علیہ السلام سے کہنا مولا اس کی حفاظت فرمائیے. اگر یہ محفوظ نہ رہے، دیکھیں اتنی قیمتی چیز ہے کہ رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے اجر رسالت بنانا ہے. اجر رسالت اس لیے کہ اس کے ذریعے سے نجات ملنی ہے. کوئی اور چیز زیادہ اہم ہوتی تو خدا اس کو اجر رسالت بناتا، نہیں بنایا، اس کو بنایا ہے، لہذا بہت اہم ہے. اگر اتنی اہم ہے تو شیطان کیا کرے گا؟ شیطان اسی کو لینے کی کوشش کرے گا. شیطان کی ہماری آخری سانسوں تک یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے اس بندے سے علی کی محبت اور علی کی ولایت لے لوں، اور یہ مرے تو علی کی محبت اور ولایت کے بغیر مرے. ایک عالم دین تھے، جب فوت ہونے لگے تو ان کے دوستوں کو پتہ چلا کہ فوت ہو رہے ہیں، سب مل کے اس کے گھر چلے گئے. دیکھا فوت ہو رہے ہیں، قبلہ رو ٹانگے کرنے کا حکم ہے، قبلہ رو کر دیا. پھر حکم ہے کہ اس سے کہیں کہ بھئی کہو لا الہ الا اللہ، ذکر کہے. ان دوستوں نے کہا کہیے لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ مرنے سے پہلے. دیکھیں کیسی خوبصورت. آج دعاؤں میں ایک جگہ پر یہ تھا کہ خدایا مجھے مبارک موت دے، یعنی ایسی موت ہو جس میں تیرا ذکر میری زبان پر ہو. گانے سنتے وقت نہ مروں، فلمیں دیکھتے وقت نہ مروں، میں کہیں حرام کام کے لیے جا رہا ہوں اور موت آئے، ایسا نہ ہو. مجلس میں مر جاؤں، کہیں زیارت پہ مر جاؤں، کہیں شہادت حاصل ہو جائے. ان لوگوں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. توجہ کریں اس بات کی طرف. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. کہا کہو محمد الرسول اللہ. مرنے والے تھے، کہا محمد الرسول اللہ. اب کہا کہو علی ولی اللہ. تو دیکھا کہ ان سے کہا نہیں جا رہا، اس عالم دین سے کہا نہیں جا رہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہو علی ولی اللہ، پھر نہیں کہہ سکے. چند مرتبہ جب انہوں نے کہا اور وہ نہیں کہہ سکے تو پھر حکم کیا ہے کہ اصرار نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل برعکس کوئی بات کہہ دیں. اصرار نہ کریں، چھوڑ دیں. انہوں نے چھوڑ دیا کہ چلو بہرحال، اور چلے گئے یہ دوست. وہ جو صاحب مرنے والے تھے وہ مرے نہیں، ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے تو یہ سارے دوست ان سے ملنے کے لیے چلے گئے. کہا ایک بات تو بتاؤ، جس وقت تمہیں موت آنے والی تھی ہم نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، تم نے کہہ دیا. ہم نے کہا کہو محمد الرسول اللہ، تم نے کہہ دیا. ہم کہتے تھے کہو علی ولی اللہ، تم سے کہا کیوں نہیں جا رہا تھا؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک آئینہ ہے چھوٹا سا، خوبصورت سی کوئی چیز تھی، یا کوئی ڈیکوریشن پیس تھا یا کوئی آئینہ تھا. کہا جب بھی تم کہتے تھے نا کہ کہو علی ولی اللہ، شیطان وہ اٹھا لیتا تھا ہاتھ میں، کہتا تھا تم نے اپنی زبان سے کہا نا علی ولی اللہ تو اسے میں توڑ دوں گا. توجہ ہے، شیطان کیا چاہ رہا تھا کہ وہ بندہ مرے تو علی ولی اللہ کہے بغیر مرے. ان لوگوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں مرا نہیں، میں ٹھیک ہو گیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب میں ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اس آئینے کو توڑ دیا. اس چیز کو شیطان استعمال کرے گا میرے اور مولا کے درمیان میں رکاوٹ بنانے کے لیے. کہا میں خود اسے ختم کر دیا. میں نے زندگی میں کتنے آئینے ہیں، میری زندگی میں کتنے آئینے ہیں. خدا نہ کرے کہ میری زندگی آئینوں سے بھری ہوئی ہو، جب موت آئے مجھ سے علی ولی اللہ نہ کہا جائے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. کسی نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا یا ایک اور امام سے پوچھا، دونوں طرح سے روایت ہے امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہ علی کیسے بنے. کتنا خوبصورت سوال ہے. کہا علی کیسے بنے؟ تو کیا جواب دیا امام علی علیہ السلام نے؟ خود فرمایا ہو تو اس طرح سے کہا کہ کنت بوابا علی باب قلبی، میں اپنے دل کے دروازے پہ پہرا دیا کرتا تھا، غیر خدا کو میں نے اس میں داخل ہی نہیں ہونے دیا. پہرے دار بن گئے تھے اپنے دل کا، اپنے دل کے پہرے دار تھے. اس دل میں سوائے خدا کو کسی کو جانے ہی نہیں دے رہے تھے. بس یہ کرنا پڑے گا ہم سب کو.
پہرا دینے پڑے اس دل پر، کیا چیز ہے جو داخل ہو رہی ہے؟ علی پسند ہے، میرے مولا کو پسند ہے یا نہیں؟ اگر مولا کو پسند ہے تو ہاں مجھے چاہیے اسے داخل ہونے دوں گا علی کی محبت میں، خدا کی محبت میں. اگر نہیں ہے تو پھر جو بھی ہو اسے دل میں داخل نہیں ہونے دوں گا. ان سب چیزوں میں ہم ہمیشہ محتاج ہیں خود مولا کی عنایت کے. جو کچھ بھی ملے گا ہماری ہمت اور ہماری طاقت سے نہیں ہے، خداوند متعال کا لطف ہے، جود و فضل ہے، وہ عطا کرے گا. اہل بیت کی نظر کرم ہے، وہ عطا کریں گے. اسی مرحلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اہل بیت کو اہل بیت ہی کا واسطہ دینا چاہیے. بعض واسطے ایسے ہیں اہل بیت کے جو وہ رد نہیں کرتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ امام زمانہ بعض شہداء کے، کربلا کے شہداء کے مصائب ایسے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے دل پہ بڑے بھاری ہیں، یعنی انہیں برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، آسانی سے برداشت نہیں ہوتے ہیں. انہی شہداء میں سے ایک شہید ہے چھوٹا سا حضرت علی. آپ لوگ آج گئے تو بچے بھی ساتھ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے، ٹھنڈ تھی، آپ کے پاس سارا ساز و سامان تھا، انہیں گرم رکھنے کا سامان تھا، پانی تھا، کھانا تھا. کوئی ڈر خوف بھی نہیں تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور میرے بچوں کو مارے گا مثلا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. کربلا میں اس چھوٹے سے بچے کے لیے کیا تھا؟ دیکھیں اگر توجہ کریں، خصوصاً مائیں اسے درک کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب حضرت موسیٰ کی والدہ سے باتیں کی نا، اور کہا کہ چھوٹے سے بچے کو، حضرت موسیٰ کو پانی میں ایک باکس میں کر کے پانی بہا دو. تیروں کی طرف تو نہیں کہا تھا کہ بھیج دو، ایسا تو نہیں کہا تھا، پانی میں بہانے کو کہا تھا نا. 3 طرح سے دلاسا دیا تھا حضرت موسیٰ کی والدہ کو. سب سے پہلے خدا نے خود حضرت موسیٰ کی والدہ سے بات کی. آپ سوچیں خدا کسی سے بات کر رہا ہو، وحی نازل کی تو دل کو سکون ملے گا نا، میرا پروردگار مجھ سے بات کر رہا ہے. پھر کہا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، پریشان نہ ہو میں اسے واپس لوٹا دوں گا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ایسے واپس نہیں لوٹاؤں گا، اسے رسول بنا کے بھیجوں گا. ماں کو خوشی ہوئی ہوگی نا میرا بیٹا رسول بنے گا. 3 طرح سے دلاسا دیا. ذرا سوچ کے بتائیں کربلا میں ان دلاسوں میں سے ایک بھی تھا؟ حضرت رباب سے خدا نے کوئی ایک دلاسا بھی دیا تھا؟ نہیں، کوئی ایک دلاسا بھی نہیں تھا. کس قدر مضبوط ایمان ہوگا جناب رباب کا، جسے کوئی دلاسا نہیں دے رہے لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو بھیج رہی ہیں. عجیب شخصیت ہے جناب رباب. ایسی خاتون ہے جس نے اپنا سب کچھ میدان کربلا میں دے دیا. کسی کا شوہر حسین جیسا ہو، خدا کی راہ میں دے دیا. بیٹا علی اصغر جیسا، خدا کی راہ میں دے دیا. ایک چھوٹی سی بیٹی وہ شام کے زندان میں خدا کی راہ میں دے دی. سوچیں اس کے پاس، خود کے پاس کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں. نہ شوہر رہا، نہ بیٹا رہا، نہ بیٹی رہی. کس قدر مضبوط ایمان چل رہا ہے خدا میں اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے. کیسا دل تھا. شاید میں زیادہ بہتر درک کر سکتی ہوں. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اپنی بیگمات کو دیکھا ہوگا، رات کو اگر سو رہے ہوں بچہ تھوڑا سا دور ہو جائے نا تو ماں ایسے ٹٹول رہی ہوتی ہے اسے بستر پہ، ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہاں گیا. وہ بچہ بھی رہا ہوتا ہے، ماں بھی ڈھونڈتی ہے. عجیب ہے، ماں سوتے وقت بھی اس کی توجہ اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے. آپ ذرا سوچیں حضرت رباب نے اپنا بچہ دینے کے بعد رات کیسے گزاری ہوگی، کیسے گزاری ہوگی. جناب زینب کہتی ہیں، بعض علماء نے پڑھا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب خیمے جل گئے تھے، اگر یہ لائٹ آف ہو سکتی ہو آف کرنے ہوگا. کوئی شرم نہ کرے، شب جمعہ ہے،
شرم آتی ہے مجھے حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہوئے. بعض علماء نے پڑھا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جلے ہوئے خیموں کے پیچھے کسی عورت کی، کسی خاتون کی، کسی بی بی کی رونے کی آواز سنی. اب جو گئی تو دیکھا جناب رباب گریا کر رہی تھی. کہا بی بی گریا کیوں کر رہی ہو؟ جناب رباب نے کہا بی بی یہ میرا بچہ 3 دن سے پیاسا تھا، خدا نے اس کے لیے جو غذا میرے سینے میں رکھی تھی نا وہ خشک ہو گیا، دودھ خشک ہو گیا تھا. میں تھی لیکن بچے کو میں دودھ نہیں دے سکتی. عصر کے وقت بی بی تھوڑا سا پانی آیا، میں نے پانی پیا نا وہ غذا واپس آ گئی، میرا بچہ نہیں ہے، میرا بچہ مارا گیا. اجر اللہ یاد کرتی ہوں گی نا کاش میرا بچہ ہوتا. کیوں میں کہہ رہا تھا امام زمانہ علیہ السلام کے دل پہ بڑا مشکل ہے اس شہادت کو برداشت کرنا. اس لیے کہ امام زمانہ سے پہلے 2 اماموں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو دیکھیں گے کہ ان سے حضرت علی اصغر کی شہادت برداشت نہیں ہوتی تھی. بڑا مشکل تھا. کن سے؟ خود امام حسین علیہ السلام سے. اتنی سنگین تھی یہ شہادت کہ جس وقت اپنے بیٹے کو قبر میں لٹایا، بعض علماء کہتے ہیں قبر میں لٹانے کے بعد نہ جانے دل میں کیا آیا، ایک مرتبہ واپس اٹھا کے سینے سے لگا. کھڑے کے 2 رکعت نماز پڑھی. علماء نے کہا یہ نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے تھے، کسی اور شہید کی لاشے پر نہیں پڑھی ہے، علی اصغر کے لاشے پہ بھی نہ پڑھتے. کہا پھر کیا کر رہے ہیں؟ نماز کے ذریعے سے اپنے خدا سے بات کر رہے ہیں. بڑا مشکل مرحلہ آ گیا ہے حسین پہ. دوسرے امام زین العابدین علیہ السلام مختار لوگوں کو قتل کرتا چلا جا رہا تھا. امام خوش ہوتے ہوں گے کہ ہاں دشمنان اہل بیت فی النار ہو رہے. ایک مرتبہ ایک شخص کوفے سے مدینے گیا. امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا مختار کو ہمارا سلام کہنا، اتنا بتا دو کہ حرملہ مارا گیا یا زندہ ہے. یعنی دل پہ ایک بوجھ ہوگا. شش ماہ کو مارنے والا ابھی تک نہیں مرا. کس قدر سخت ہے. جب تنے تنہا رہ گئے امام حسین، ذرا سوچیں کس حالت میں ہوں گے. آنکھیں بند کریں، امام کی طرف ذرا توجہ کریں. سمجھیں آپ کربلا میں کھڑے دیکھ رہے ہیں ایک شخص کو، اس کی حالت کیا ہے؟ اس کے جسم پہ جگہ جگہ پر زخم لگے ہوئے ہیں. اس کے دل پہ علی اکبر کا زخم لگ چکا ہے. وہ خود حضرت عباس کے بازو اٹھا کے لا چکا ہے. دل غموں سے بھرا ہوا، ہونٹوں پہ پیاس. آ کے کھڑے ہوئے خیمے کے باہر آ کے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یرجو اللہ باغاثتنا. کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے؟ خیمے میں سے شور بلند ہوا. امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے. آگے کہتے ہیں بیویو ابھی میں زندہ ہوں، تم اس طرح سے گریہ کیوں کر رہی ہو؟ بیویوں نے کہا مولا ابھی سے پہلے یہ آپ کا چھوٹا شہزادہ، یہ آپ کا بیٹا علی اصغر یہ گریہ نہیں کر رہا تھا. پیاسا تو ہے نا لیکن گریہ نہیں کر رہا ہے. مولا ابھی سے پہلے یہ آنکھیں کھولتا تھا اور بند کر لیتا تھا. شاید اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے ہوں اور بس. کہا مولا نہ جانے آپ نے کیا کہہ دیا، اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. مولا نے کیا کہا؟ کہا ناولین الطفل الصغیر، لاؤ میرا بچہ، چھوٹا بچہ مجھے دو، میں لے کے جاؤں، شاید اسے پانی مل جائے. بعض علماء نے کہا جب لے کے جانے لگے نا خیمے سے نکلنے لگے
تو ماں نے، جناب رباب نے کہا مولا میرا بچہ تھوڑی دیر کے لیے